اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، 5 نمازوں میں سب سے اہم نماز نماز فجر ہے، جسے ادا کرتے ہی ایک مسلمان اپنے دن کا آغاز کرتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عشاء اور فجر کی نماز منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ محترم بھائیوں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تلاش رزق کی خاطر نماز فجر سے طلوع آفتاب تک مت سویا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی وضاحت طلب کی گئی تو فرمایا کہ اس وقت 70 مرتبہ تسبیح، تکبیر و استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ جو انسان فوراً فجر کی نماز کے بعد سو جاتا ہے تو اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ یہ آزما کر دیکھ لیں، جو نماز فجر کے بعد سو جاتا ہو اس کا ذہن بہت کمزور ہوگا، ذہن میں کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہوگی۔ اور فجر کی باجماعت نماز ایک مسلمان کی صداقت اور اس کا ایمان پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ہم اگر فجر اور عشاء کی نماز میں کسی آدمی کو نہ پاتے تو اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے۔ کچھ لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں، کیونکہ فجر کے وقت آدمی کے اندر بہت زیادہ غفلت ہوتی ہے، آدمی گہری نیند میں ہوتا ہے، اتنا مشکل ہوتا ہے، شیطان پورا زور لگا دیتا ہے کہ آدمی نماز نہ پڑھے۔ نماز پڑھنے کے بعد اکثر لوگ سو جاتے ہیں، جبکہ نماز کے بعد فوراً سو جانا نقصان دہ ہے۔ صبح فجر کے بعد سورج نکلنے تک ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے برکت ڈال دی ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد فوراً سونے کا پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان کے رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد نہیں سوتے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے رزق میں برکت دی ہوتی ہے۔ نماز فجر کے بعد بلا حاجت شجرہ سونا سخت مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، چونکہ رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے۔ متعدد روایات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں وہ رزق کی برکت سے محروم رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو سورج طلوع ہونے تک اپنی نماز کی جگہ ہی بیٹھے رہتے تھے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ اس وقت میں ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصولوں میں زیادہ باعث نفع ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے۔ سماج بن حرب سے مروی ہے کہ میں نے جابر بن سمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، ہاں بہت زیادہ۔ آپ فجر کی نماز جس جگہ پڑھتے تھے اسی جگہ سورج طلوع ہونے تک بیٹھے رہتے تھے، چنانچہ جب سورج طلوع ہو جاتا تو کھڑے ہو جاتے۔ آپ کے ساتھی باتیں کرتے کرتے جاہلیت کے زمانے کی باتیں بھی کرتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سن کر ہنستے اور آپ صرف مسکرا دیتے۔ چنانچہ صبح کے وقت میں رزق تلاش کرنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی دعا بھی فرمائی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کے لیے ان کی صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ یہ دعا ساری امت کے لیے کی گئی ہے، خواہ وہ مالدار ہو یا غربا ہوں، چاہے جو بھی کام دھندا کرتے ہوں۔ الغرض صبح کے وقت میں بڑی برکت ہے، مگر آج کل لوگوں میں اس وقت کی برکت کے حصول کی جستجو ہی نہیں رہی، جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے کہ اس وقت میں کوشش کرنے والوں کو برکت نصیب ہوتی
ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹا بڑا لشکر ایثار کرنا ہوتا تو صبح کے وقت ہی بھیجتے تھے، اور سفر تاجر صحابی تھے، آپ اپنے تجارتی قافلے کو صبح کے وقت بھیجا کرتے تھے تو آپ کو خوب مال و دولت نصیب ہوا۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کیا ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف گئے اور دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی، مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ہی ٹھہرے رہے تو ایک باندھی آئی اور اس نے کہا کہ تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے ہو؟ تو پھر ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے اندر داخل ہونے سے روکا ہے جبکہ تمہیں اجازت دی گئی تھی؟ تو ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے خیال کیا کہ گھر والوں میں سے کوئی سو رہا ہو۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے ابن ام عبد کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا۔ راوی نے کہا کہ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی، یہاں تک کہ پھر خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہے تو باندھی سے فرمایا دیکھو کیا سورج نکل آیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے، اس بات سے کہ طلب رزق میں دنیا کے کونے کونے میں پھرتا رہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں صبح کے وقت سوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ نے مجھے پاؤں سے ہلایا، پھر فرمایا بیٹی اٹھو اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور غفلت شار لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تلاش رزق کی خاطر نماز فجر سے طلوع آفتاب تک مت سویا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی وضاحت طلب کی گئی تو فرمایا اس وقت 70 مرتبہ تسبیح تکبیر و استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔